بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں آج ہم بات کریں گے نوشاد صاحب کا سلسلہ ہے۔ نوشاد صاحب کی آٹو بایوگرافی ہے، ان کی کتاب ہے، ان کی خود نوشت ہے، بہت مقبول کتاب ہے۔ کچھ سیشن پہلے بھی ہم کر چکے ہیں۔ اٹلانٹک پبلشر نے کتاب چھاپی تھی، ایک شمع میگزین ڈائجسٹ میں ان کی قسط یہ سلسلہ آتا تھا، پھر کمپائل کر کے اسے مکمل کتاب کا درجہ دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ انڈو پاک میں شاید ہی ایسا کوئی موسیقار ہو جو اس کے نہج پر آیا ہو، اسے موسیقار اعظم کا خطاب دیا گیا تھا۔ بہت بڑے گلوکاروں کے ساتھ انہوں نے موسیقی دی تھی، بہت بڑا نام ہے۔ جو بھی ہم گلوکار سنتے ہیں، لتا، رفیع، کشور، سب کی موسیقی انہوں نے دی تھی۔ جو بھی مشہور گانے تھے سب اسی کے حصے میں آتے ہیں۔ مگر ایک دلچسپ واقعہ ایک اور ہے جو ہم آپ سے چاہیں گے کہ شیئر کریں۔ کہتے ہیں کہ میں اور مدھوک صاحب کمرے میں اکیلے بیٹھے تھے کہ اچانک ایک صاحب آئے اور وہ کمرے میں داخل ہوئے۔ مدھوک صاحب بڑے پرتپاک انداز سے اس سے گلے ملے۔ کہتے ہیں اس صاحب کو میں نے پہچانا نہیں، کیونکہ خاکی رنگ کی پتلون تھی، سفید رنگ کی قمیض تھی، اس کے علاوہ سر پورا خالی تھا، بالڈ تھے، اور اس کے علاوہ ایک موٹا چشمہ نظر کا اس نے پہنا ہوا تھا۔ عجیب قسم کا شخص لگ رہا تھا، مگر مدھوک صاحب جس طرح اس سے ملے تو میں حیران رہ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اسے کہا کہ اچھا ہوا آپ آ گئے۔ اس کے بعد میرا تعارف کروایا، کہا نوشاد تم اسے پہچانتے ہو، یہ فلموں میں بڑے بالوں کے ساتھ اور رنگین بالوں کے ساتھ پیش ہوتے ہیں، آج اپنے اصلی شیپ میں اور شکل میں تمہارے سامنے کھڑے ہیں، یہ کیل سیگل ہے۔ اب میرے حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ کیل سیگل جو گھنے بالوں کے ساتھ، گول سا چہرہ، خوبصورت چہرہ، اتنا بھدا نظر کا چشمہ اور سر بالکل فارغ، اس کے ساتھ میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں اٹھا اور تپاک انداز سے ہاتھ ملایا۔ میں نے کہا جہاں آپ کے لاکھوں پرستار ہیں ان میں بھی شامل ہوں، میں بھی آپ کا پرستار ہوں۔ نوشاد صاحب کہتے ہیں میں نے اسے خراج تحسین پیش کیا۔ اس کے بعد مدھوک صاحب نے بتایا کہ ان کی فلم شاہجہان مکمل ہو رہی ہے، اس کے لیے انہیں گانے کروانے ہیں، آپ کی دھن ہے اور اسے ریہرسل کروانی ہے۔ بیٹے میرے ساتھ 2-3 باتیں ہوئی۔ دوسرے دن کہتے ہیں ہم نے ٹائم رکھ لیا۔ دوسرے دن وہ آئے، ان کے ملازم جوزف بھی تھے اور ان کے ساتھ ایک دوست تھے ڈاکٹر لطیف، وہ ان کے ساتھ تھے۔ اب جیسے ہی کرسی ان کو پیش کی گئی تو کیل سیگل نے کہا کہ میں تخت پر بیٹھوں گا۔ اب اسے تخت پر بٹھایا گیا اور کہا کہ ہارمونیم کے سوا میں نہیں گاتا، ہارمونیم کے ساتھ ریہرسل کروں گا، دھن پکی ہو جائے تو پھر آپ فلم میں ڈال دیجیے گا۔ کہتے ہیں تخت منگایا گیا، مگر ہارمونیم پر جب ہاتھ رکھا تو انہوں نے کہا کہ میں 5 کالی کے سوا نہیں گاتا۔ اب 5 کالی جو ہے سر میں بہت اونچا اور مشکل سر ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنے ملازم جوزف کو کہا کہ 5 کالی لے آؤ۔ اب نوشاد کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ اگر 5 کالی میں گانا بھی ہے تو اپنے ملازم کو کیوں کہتے ہیں؟ ملازم کیا جانے کہ 5 کالی کیا ہوتی ہے۔ وہ آیا اور ایک شراب کی بوتل تخت پر رکھی اور اس کے سامنے پیش کی تو انہوں نے ہاتھ باندھ کر کیل سیگل نے کہا نوشاد صاحب معاف کیجیے گا، میری 5 کالی یہی ہے، میں اس کے سوا نہیں گا سکتا۔ انہوں نے 5 کالی کی پوری بوتل انڈیل دی اور اس کے بعد ان کا رنگ کچھ اور ہو گیا۔ ریہرسل بار بار ہونے لگی، بار بار کینسل ہونے لگی، وہ اپنے آپے سے ڈھیلے اور باہر ہوتے گئے۔ ملازم اور سازندے بہت تھک چکے تھے، رات ہو چکی تھی، وہ سر سے بار بار باہر نکل رہے تھے۔ اب بھوک سے سازندوں کا برا حال تھا، مگر ان کا عالم تھا کہ وہ بضد تھے کہ ریہرسل کو پورا کرنا ہے۔ رات 12 بجے تک سارے سازندے بھوک سے نڈھال رہے اور تھک گئے، مگر کیل صاحب تھے کہ وہ باز نہیں آ رہے تھے۔ آخر میں نوشاد صاحب نے کہا کہ 12 بجے میں نے ہاتھ باندھ کر کہا کہ سیگل صاحب کل اس طرح کیجئے کہ ہم اس کو دوبارہ کریں گے، اب دھن پکی ہو گئی ہے، اسی کو کل سر سے لے چلیں گے۔ اب کہتے ہیں دوسرے دن کیل سیگل صاحب آئے تو میں نے اس کے ملازم جوزف کو دور کھڑا کر دیا اور میں نے ہاتھ باندھ کر سیگل صاحب کو کہا اس طرح کرتے ہیں، آج 5 کالی کے علاوہ گا لیجیے، جس طرح بھی گائیں گے ہم اسے قبول کر لیں گے۔ تو انہوں نے مجھے کان میں کہا کہ نوشاد صاحب 5 کالی کے علاوہ جو گاؤں گا وہ شرط یہ ہوگی فلم میں نہیں رکھیں گے، اور جو کالی کے ساتھ گاؤں گا وہ فلم میں شامل ہوگی۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں انہوں نے بوتل کے علاوہ جو گایا
میں نے اسے ریکارڈ کر لیا۔ اب سازندوں نے کہا کہ ہم اپنا کھانا ساتھ میں لے آئے ہیں، اب 12 بجے 1 بجے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، انہیں 5 کالی کے ساتھ گانے دیں، جس طرح بھی گائیں گے ہم بجاتے رہیں گے۔ کہتے ہیں رات کے 2 بج گئے، ہم نے ریکارڈنگ مکمل کی۔ اس کے دوسرے دن جب آئے تو میں نے انہیں ایک گانا سنایا جو انہوں نے گایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ پاس ہے، اس کو فلم میں ڈال دیجئے۔ اس کے بعد دوبارہ اسی گانے کو دوسرا سنایا تو انہوں نے کہا انہیں کاٹ دیجئے۔ میں نے کہا سہگل صاحب، جو 5 کالی کے علاوہ گایا تھا یہ وہی گانا ہے جس کو آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ بڑے حیران ہوئے، مجھے گلے ملے۔ کیل ساگل نے کہا کہ آپ کاش مجھے پہلے ملے ہوتے، اب مل کر مجھے آپ نے کیا دیا، کیونکہ میں کچھ دنوں کا مہمان۔ آخر کچھ دنوں کے بعد وہ دنیا میں چلے گئے۔ 1904 میں کیل سہگل کندن لال سہگل پیدا ہونے والے، 1947 میں دنیا سے کم عمر میں چلے گئے۔ مگر کہتے ہیں وہ گانا آج بھی ریکارڈ کے طور پر مشہور ہے۔ ایک حیران کن بات دوسری ہے، کہتے ہیں وہ گانا کون سا تھا؟ وہ گانا تھا جب دل ہی ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں آخری دنوں میں انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ نوشاد صاحب، ایک میری وصیت ہے، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ یہ گانا ضرور بجانا۔ کہتے ہیں تاریخ گواہ ہے، جب ان کا جنازہ اٹھ رہا تھا تو یہاں وہ گانا بجایا گیا تھا۔ کہتے تھے یہ میری زندگی کا یادگار گانا ہے جو میں نے کالی 5 کے سوا گایا ہے، افسوس کہ اس سے پہلے مجھے کوئی نہیں گوا سکا۔ اب بات اس میں سبق کی کیا ہے کہ آدمی کو زندگی میں جب تک کوئی گرو نہیں ملتا، استاد نہیں ملتا، تو بڑے بڑے نام بھی پیدا ہو جاتے ہیں، مگر وہ چیز نہیں آتی جو استاد کے ہاتھوں سے ہوتی ہے۔ زندگی میں شہرت حاصل کر لے، عزت حاصل کر لے، مگر اپنے اندر جتنی پرفیکشن استاد دیتا ہے وہ کوئی نہیں دیتا۔ آپ کا بہت بہت